ہمارے گھر کے سامنے ایک صاحب آ کر رہنے لگے۔ صاحب کیا تھے، طالب علم تھے، لیکن ٹپ ٹاپ سے صاحب بنے رہتے تھے۔ میں بھی طالبہ تھی، کالج آتے جاتے اس سے سامنا ہو جاتا تھا۔ وہ بھی جیسے طاق میں ہوتا، جو ہی اس کے گھر کے سامنے سے گزرتی وہ اپنے دروازے سے نکل رہا ہوتا۔ اس کا انداز مجھے اچھا لگا۔ چھٹی کے دن ہمارا سامنا نہ ہو پاتا تو اپنے کھڑکی کے پٹ نیم وا کر کے اس کے مکان کی طرف چوری چھپے دیکھتی، شاید کہ وہ بھی کھڑکی میں موجود ہو۔ کچھ دن گزرے کہ اس نوجوان کی مٹ بھیڑ میرے والد صاحب سے ہو گئی۔ الیکس لیک کے بعد انہوں نے دریافت کیا، نئے پڑوسی ہو، میری بیٹھک میں آ جاؤ، چائے پیتے ہیں۔ انہوں نے نام پوچھا تو نوجوان نے ذیشان علی بتایا۔ نام تو خوب ہے، والد کا کیا نام ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ والد کا نام میر عالم ہے اور قصور سے آیا ہوں۔ لاہور گورنمنٹ کالج میں داخلہ ہوا ہے، اور یہ مکان جس میں رہائش ہے والد صاحب کے دوست عبید اللہ صاحب نے کرائے پہ دلوایا ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا خوب! قصور کے میاں میر عالم صاحب تو میرے کلاس فیلو تھے، وکیل ہیں نا تمہارے ابا جان؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک۔ بیٹھک میں اور بھی باتیں ہوئی۔ ذیشان علی کے والد سے سچ مچ کا درینہ تعلق نکل آیا تھا، تو والد صاحب نے کہا، ذیشان میاں اب اکیلے گھر میں رہنے اور خود چولہا پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے گھر سے متصل ایک چھوٹا سا انیکسی ٹائپ پورشن ہے، اپنا سامان اٹھا لو اور اس میں آ جاؤ، کرایہ بھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ والد صاحب کمال شفقت سے ملے تو ذیشان علی کو بھی انکار کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ اگلے دن وہ کرائے کا گھر واپس کر کے ہمارے بنگلے کی انیکسی میں آ بسا۔ اب کھانا ہمارا ملازم صبح و شام ذیشان کی انیکسی میں پہنچانے لگا۔ والد نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا، کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ وہ بھی ابا جان کے اخلاق سے بہت متاثر تھا۔ اس نے لاکھ منع کیا کہ کھانا بھجوانے کی تکلیف نہ کیا کریں، لیکن والد صاحب نہ مانے، کہنے لگے، خود کیا پکاؤ گے، اور بازار کے کھانے صحت خراب کرتے ہیں۔ خانسامہ بناتا ہے اور ملازم پہنچاتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب وہ بھی امی جان کو سلام کرنے کبھی کبھی ہمارے ڈرائنگ روم میں آ جاتا تھا۔ ابو گھر میں موجود ہوتے تو ان کی خاصی گپ شپ رہتی، ورنہ امی دو چار باتیں کر لیتی، لیکن میں اس کے سامنے نہ جاتی تھی۔ ایک روز ابا جان نے اسے کہا، بیٹا زیبا کو ایف ایس سی کے پیپرز دینے ہیں اور سائنس کے ایک دو مضامین اسے مشکل لگتے ہیں، اگر تم ایک ماہ شام کی اس کی تیاری کروا دو تو بڑا احسان ہوگا۔ انکل احسان کی کیا بات ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کروں۔ میں ضرور زیبا بی بی کو پڑھا دیا کروں گا۔ میرے دل میں تو شروع سے اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات تھے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں وہ سبق بھی پڑھنے لگی جو طلبگار محبت اپنے محبوب کے حضور پڑھا کرتے ہیں، بڑے طریقے اور سلیقے مگر صبر کے ساتھ۔ بالآخر میں نے اپنی سوچوں کا شریک سفر کر لیا۔ وہ میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت کی جوت جاگنے لگی ہے۔ امتحان ختم ہو گیا، اب اس سے ملاقات کا جواز بھی ختم ہو گیا، مگر دل کی لگی اور بے چین رکھنے لگی۔ وقت گزرنے لگا، اب والدین میری شادی کی فکر میں لگ گئے۔ ابو کی نظر میں ذیشان علی ایک شریف نوجوان تھا، اگر وہ اشارتاً بھی کہتا تو وہ فوراً میرے ساتھ اس کی شادی کر دیتے، مگر ذیشان علی نے ایسا کوئی اشارہ نہ دیا۔ بالآخر میں نے اس سے کہا، ذیشان تم جلد اپنے والدین کو لاؤ اور میرا رشتہ مانگو، ورنہ ابو میری شادی کسی اور سے کر دیں گے۔ میں فی الحال شادی کرنے سے مجبور ہوں، جب تک کوئی بہت عمدہ نوکری نہیں مل جاتی۔ ابھی مجھے کم سے کم 5 سال دیر ہے، اگر تم 5 سال انتظار کر سکتی ہو، پھر میں کسی نہ کسی دن رشتہ مانگنے تمہارے والدین کے پاس ضرور آؤں گا۔ اس کے جواب سے مجھے مایوسی ہوئی، لگا وہ مجھے حاصل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ وقت پاس کرنے کو ملتا تھا، لیکن میں تو بہت سنجیدہ تھی۔ میں اس معاملے میں دوسری لڑکیوں سے مختلف تھی۔ آہیں بھرنے اور وقت ضائع کرنے کے بجائے میں نے اسے کتا تعلق کر لیا۔ اس میں میری بھلائی تھی کہ والدین کی خوشنودی کو ان کی اطاعت کروں۔ انہی دنوں اس کا تبادلہ ہو گیا اور وہ ہمارا شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی نہیں آیا۔ اس نے میرے حالات جاننے کی بھی زحمت نہ کی کہ میں کیسی ہوں، کہاں ہوں، میری شادی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی۔ مجھے اس کی یاد شدت سے آتی تھی، لیکن صبر کر لیا کہ جو چیز حاصل نہ ہو اس کے لیے آرزو میں ہلکان کیا ہونا۔ وہ بھی شاید اپنی زندگی کی نئی دلچسپیوں میں گم ہو گیا تھا کہ پھر کبھی پلٹ کے خبر نہ لی۔ تاہم میرے دل میں اس کی یاد رہ رہ کر ٹھیس اٹھاتی تھی۔ میری شادی والدین کی مرضی سے ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، میں 2 بیٹیوں کی ماں بن گئی۔ شوہر اچھے انسان تھے، متوسط آمدنی تھی، تاہم میرا ہر لمحہ خیال رکھتے تھے۔ ایک مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ ذیشان علی کی یاد آتی تھی، لیکن میں نے اپنی ناکام محبت کو زندگی کا روگ نہ بنایا۔ شوہر اور بچوں کی خدمت اور پرورش کے ساتھ گھر کی گھرستی کی مصروفیات میں وقت گزرنے لگا۔ شادی کے 10 برس بعد امی ابو کا یکے بعد دیگر انتقال ہو گیا۔ اب میرا سب کچھ میرے شوہر ہی تھے۔ بیٹیوں کی خوشیوں اور ان کے مستقبل کا تمام تر انحصار انہی پر تھا۔ خدا کی مرضی کہ ایک روز وہ دفتر جاتے جاتے موٹر بائیک کے حادثے کا شکار ہو کر موقع پر جاں بحق ہو گئے۔
یہ صدمہ بہت بڑا تھا کہ میں بے آسرا اور بچیاں یتیم ہو گئی تھی۔ ہماری کفالت کرنے والا بھی کوئی نہ رہا تھا۔ اب پتہ چلا کہ شوہر ایک عورت کے لیے کتنی بڑی پناہ اور نعمت ہوتا ہے۔ در در کی ٹھوکریں تو نہ کھانی پڑی کہ والد صاحب مکان میرے نام کر گئے تھے، تاہم والد کے مکان میں قیام نہ کیا کہ اسے ٹھیک ٹھاک کرانا تھا تاکہ کرائے پر اٹھا سکوں، جس کے لیے رقم کی ضرورت تھی۔ سردست میرے پاس تو گزارے کے لیے بھی رقم موجود نہ تھی۔ بی ایس سی کیا تھا، نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ ایک اخبار میں ضرورت ملازم کا اشتہار دیکھا، لکھے ہوئے پتے پر پہنچی، کلرک نے بتایا کہ درخواست دے جائیں، پرسوں انٹرویو ہے، صبح ٹھیک 10 بجے آنا ہوگا۔ مقررہ دن دوبارہ گئی۔ جب انٹرویو کے لیے صاحب نے بلایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان کی برابر والی کرسی پر ایک اور صاحب بھی برجمان تھے۔ لگتا تھا جیسے خواب دیکھ رہی ہوں۔ ذیشان علی کو 17 برس بعد دیکھ رہی تھی، وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ 17 برس قبل تھا۔ وقت کی گردش نے اس پر کوئی اثر نہ کیا تھا۔ یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اس نے حیران نگاہوں سے دیکھا، شاید اسے بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وقت نے میرے رنگ و روپ کو کافی بدل دیا تھا، لیکن اب پروکار ہو گئی تھی اور پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی آ گیا تھا۔ صاحب نے سوالات کیے اور میں نے جوابات دیے۔ وہ بھی مجھ سے متاثر نظر آئے۔ انہوں نے کچھ نجی زندگی کے بارے میں سوال کیے۔ میں نے بتایا کہ 1 سال قبل بیوہ ہو گئی ہوں، شوہر کا حادثے میں انتقال ہو گیا ہے اور اپنی 2 بچیوں کی پرورش کی خاطر ملازمت کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کبھی ملازمت نہیں کی۔ پھر تو مشکل ہے، باس نے کہا۔ ہم کو آفس ورک کے لیے کچھ تجربہ کار لوگ درکار ہیں۔ آپ سے پہلے جن خواتین نے انٹرویو دیے ہیں ان کو ملازمت کا خاصا تجربہ ہے۔ میں کچھ مایوس سی انٹرویو لاؤنج سے باہر نکلی تھی۔ امید نہ تھی کہ وہ مجھے بلا لیں گے۔ شاید کہ قدرت ذیشان علی کی ایک جھلک دکھانے کو مجھے وہاں لے گئی تھی۔ اگلے روز فون آ گیا کہ صاحب نے بلایا ہے اور آپ کا سلیکشن ہو گیا ہے، فوراً آ کر اپائنٹمنٹ لیٹر لے لیں۔ سمجھ گئی کہ ذیشان علی نے سفارش کی ہے کیونکہ وہ وہاں موجود تھا۔ بعد میں پتہ چلا اس کمپنی میں وہ اچھے عہدے پر فائز ہے، تبھی اسے انٹرویو بورڈ میں شامل کیا گیا تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا، ذیشان علی نے ہی میری سفارش کی تھی اور باس نے ملازمت پر رکھ لیا تھا۔ میں اس کی سفارش پر نوکری کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی، کیونکہ مجھ سی نا تجربہ کار کو نوکری ملنی مشکل تھی۔ یہ تو ایک اتفاق ہی ہو گیا تھا، ورنہ ملازمت کے لیے کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں جانتی تھی۔ اگلے روز ذیشان علی کا فون آ گیا۔ زیبا، میں بول رہا ہوں۔ سچ شکر تم مل گئی، جب ملنا تھا ملے نہیں، اب کیوں شکر کر رہے ہو؟ میں نے بے رخی سے جواب دیا۔ امریکہ سے آنے کے بعد ایک بار تمہارے شہر گیا تھا، محلے کے ایک صاحب سے تم لوگوں کا پوچھا، انہوں نے بتایا تمہارے والدین کا انتقال ہو گیا ہے اور تمہاری شادی ہو چکی ہے اور تم کراچی جا چکی ہو۔ اس اطلاع سے تو قصہ ہی ختم ہو گیا، اور کھوج لگا کر کیا کرتا؟ کیا تم نے شادی کر لی؟ ہاں کی تھی، لیکن غیر ملکی لڑکی تھی، نباہ نہ ہو سکا۔ جلد ہی اس سے طلاق لے لی تو پھر شادی نہ کی، واپس پاکستان آ گیا۔ سوچا اب تم جیسی لڑکی ملے گی تب ہی شادی کروں گا۔ کافی عرصہ بیت گیا، میری زندگی میں کئی لڑکیاں آئیں لیکن تم جیسی نہ ملی۔ مجھ کو ہمیشہ تم ہر ایک سے ممتاز اور الگ تھلگ لگی۔ اب تم اچانک مل گئی ہو تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ سوچا کہ تم سے معافی مانگوں گا اور شادی کی درخواست پیش کروں گا۔ تہیہ کر لیا ہے کہ اب اگر شادی کی تو تم سے ہی کروں گا۔ یہ ممکن نہیں، میں 2 بیٹیوں کی ماں ہوں جو اب جوانی کے دور میں قدم رکھ چکی ہیں۔ میرا خیال دل سے نکال دو اور دوبارہ مجھے فون مت کرنا۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اسے میری سرد مہری سے جیسے دھچکا لگا ہو۔ دوبارہ فون ملایا، گھنٹی بجتی رہی اور میں نے فون نہ اٹھایا۔ میں اس بیتے وقت کو پھر سے آواز دینا نہ چاہتی تھی۔ اپنی بچیوں کا ہر شے سے زیادہ خیال تھا۔ انہیں اپنے ماضی کے بارے میں بالکل بھی آشنا کرنا نہ چاہتی تھی۔ ان کی نظروں میں میرا امیج خراب ہو جاتا۔ وہ مجھے ایک اچھی ماں سمجھتی تھی اور میں اچھی ماں ہی رہنا چاہتی تھی۔ ذیشان علی مسلسل فون کرتا، میں نہ اٹھایا تو ایک دن وہ خود اس کمرے میں آ گیا جہاں دفتر میں بیٹھ کر میں کام کرتی تھی۔ اس نے معافی طلب کی اور کہا کہ میری درخواست پر غور کرو، میں تمہیں شریک حیات بنانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اس کی درخواست کو رد کر دیا اور سیدھے منہ بات نہ کی۔ میں نے کہا ذیشان صاحب، شادی کی ایک عمر ہوتی ہے، اب میں 2 بچیوں کی ماں ہوں اور مجھے ان کا مستقبل بنانا ہے جو ہر شے سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ یہ ملازمت میں انتہائی مجبوری کی وجہ سے کر رہی ہوں، مجھے تنگ مت کرنا اور نہ میرا پیچھا کرنا، ورنہ ملازمت چھوڑ دینے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ اس پر میری باتوں سے اوس پڑ گئی اور وہ بجھ کر رہ گیا۔ پہلے تو میں اس کے انکار پر رو رو کر پاگل ہوئی تھی اور اب اسی کو رد کر رہی تھی۔ یہ تو وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا جب میں نے ملازمت سے استعفیٰ دیا تو ذیشان علی میرے پاس آیا اور کہا، آخری بار مخاطب ہوں، پھر کبھی تم کو نظر نہیں آؤں گا۔ اس نے خود کو لعنت ملامت کی کہ میری وجہ سے تم ملازمت چھوڑ رہی ہو، اگر میں تم سے اصرار نہ کرتا تو تم یہ قدم نہ اٹھاتی۔
تم نے اپنی زندگی کو مسائل کی بھٹی میں جھونک دیا۔ اب بھی کہتا ہوں کہ نوکری مت چھوڑو، میں یہ شہر چھوڑ جاؤں گا، تم کو دوبارہ کبھی نظر نہ آؤں گا، میرا یقین کرو۔ مگر میں نے اس کا یقین نہ کیا۔ اس کا دکھ جیسے بڑھ گیا ہو، میرا بھی دکھ بڑھ گیا۔ میں کیا اسے مورد الزام ٹھہراتی؟ اس نے خود کو مجرم بنا لیا تھا۔ اس کے بعد کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا بتا نہیں سکتی۔ اپنی بچیوں کو ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے اس طرح حالات کی بھٹی میں پگھلتی رہی جیسے سونے کی اینٹ بھٹی میں پگھلتی ہے۔ آج میری بیٹیاں باعزت زندگی بسر کر رہی ہیں، ایک ڈاکٹر اور دوسری انجینئر بن چکی ہے، ان کی شادیاں اچھے گھرانوں میں ہو گئی ہیں، وہ خوشحال زندگی بسر کر رہی ہیں اور اکثر میرے ہاتھ چوم کر کہتی ہیں کہ ماں ہو تو آپ جیسی، اماں آپ کتنی مقدس ہیں۔ اور میں نم آنکھوں سے جواب دیتی ہوں، خدا تم کو زندگی کی ساری خوشیاں دے، میں تمہاری خوشیوں کے لیے ہی زندہ ہوں۔